نماز میں حضور قلب نہ ہونے کا مسئلہ اور اس کا علاج، اس حوالے سے کئی سائلین کی طرف سے سوال ہے کہ ہمیں نماز میں حضور قلب نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر کوئی بھی نماز برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور نماز میں حضور قلب کو اس حد تک اہمیت حاصل ہے کہ نماز میں اس کو زندگی کا رتبہ حاصل ہے۔ حضور قلب اتنی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تصور کو دل میں رکھنا، اللہ کے حضوری کے علاوہ دنیاوی خیالات، حواجز، وساوس اور ان سارے چیزوں سے بالاتر ہو کر جو ہے مکمل دل کو حاضر رکھنے کا نام حضور قلب ہے۔ تو حضور قلب کے حوالے سے حضرت میاں سید محمد نور بخش نے فقہ احوط باب الصلاۃ میں اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کا علاج بھی آپ نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور حضور قلب کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضور قلب ہونے کا جو بنیادی دو درجے بیان کیا ہے، ایک ادنا درجہ اور ایک ہے اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجے کی حالت یہ ہے کہ نمازی کو نیت سے لے کر تکبیر احرام تک کم از کم حضور قلب ہو جائے تو یہ نماز میں حضور قلب کی ادنا صورت ہے، اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ حضور قلبی کے حوالے سے کہ نیت باندھنے سے لے کر تا آخر سلام تک مکمل دل کو حاضر رکھنا، یہ حضور قلب کی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یقیناً نماز میں دنیاوی خیالات، وساوس، حواجز، مختلف قسم کے دل میں چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ بات بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ کبھی نماز کی طرف، اولاً مسجد کی طرف، نماز کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو حضور قلب ہونے نہیں دیتا ہے، تو اگر شیطان کا غلبہ ہو تو یقیناً اس نمازی کے حضور قلب بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات ہے کہ قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جس میں اس لفظ کا، اس جملے کا تذکرہ بار بار آیا ہوا ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ تو حضور قلب نہ ہونا کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری کی علامات ہے۔ ہمارے دلوں میں غرور، تکبر، انا، کبر اور تمام یعنی کہ اخلاق ذمائم جب جمع ہوتے ہیں تو دل مجروح ہوتے ہیں، دل داغدار ہوتے ہیں، شیطان کا اب ہمارے دلوں پر جو اس کا راج ہوتے ہیں، تو حضور قلب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ سید محمد نور بخش نے فرمایا کہ نیت کریں، اور یہاں تک فرمایا کہ مثال کے طور پر اصلی فرض الظہر، یہاں تک پہنچا آپ کو دنیائی خیال آ گیا، پھر آگے اصلی فرض الظہر بالجماعت تک پہنچ گیا، پھر اپنے اولاد کا یاد آ گیا، پھر اصلی فرض الظہر بالجماعت اداء تک پہنچا تو اپنی یعنی کہ کاروبار کا خیال آ گیا۔ اس طرح یعنی کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر پڑھا، تکبیر احرام، جو تکبیر پڑھا پھر آپ کو دنیاوی کچھ نہ کچھ خیال دل میں آ گیا، حضور قلب بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح 7 مرتبہ تک جو ہے تکبیر احرام پڑھنا جائز ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اب جو ہے کب تک اس طرح رہیں گے کہ وقت کی نماز کو تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے دل کی بیماری ہے، دل کے علاج کرنے میں لگ جائے۔ اب اس کے علاج کا جو طریقہ ہے، کس سے علاج کروانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا علاج کرنا ہے، کیا کھانا ہے، اس کے مسئلے کا حل کیا ہے،
تو آئیے شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت کے علاوہ علوم و فنون کے تمام میدان میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھا، اور آپ ایز اے ڈاکٹر جو ایک حکیم کی حیثیت سے بھی آپ علاج کرتے تھے۔ تو آپ نے نسخہ یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کو نماز، مسلمان بھائیوں کو حضور قلب نہیں ہوتے ہیں، اس کا طریقہ علاج یہ ہے۔ فرماتے ہیں وطلب طبیب جنانین و حکیم روحانین، آپ ایک ایسے ڈاکٹر سے یعنی کہ دل کے اسپیشلسٹ سے رجوع کریں جو یعنی کہ دل کا سرجن بھی ہو اور وہ روحانی حکیم بھی ہو۔ وہ کیا کرے گا، جب آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے، وہ ملیں گے تو آپ کے دل کو وہ اس طرح علاج کریں گے، یعالج القلوب، تمہارے دلوں کا وہ علاج کریں گے کہ دل کا اصل مرض کیا ہے، اور وہ یداوی العیوب، اور جتنے بھی دل کے جو عیوب ہے، جو بیماریاں ہیں، جو زنگ آلود جو دل ہے، اس کو وہ دوا دیں گے۔ مثال اس طرح ہے کہ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کو دل پر اٹیک ہوتا ہے، دل کی بیماری ہے، تو وہ فوری طور پر یعنی کہ طبعی ڈاکٹر سے وہ رجوع کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر اس کو مریض کو دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی تم کو یہ بیماری ہے، دل کے یہ وال تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے، خون کا فنکشن جو کم چل رہا ہے، ان چیزوں سے تم احتیاط کرو، یعنی کہ چربی مت کھاؤ، بڑا گوشت مت کھاؤ، اور نمک زیادہ مت ڈالو، کیونکہ دل میں جو ہے دو اس کے بنیادی پریشر ہوتے ہیں، سسٹولک پریشر اور ڈایاسٹولک پریشر۔ تو ان ساری چیزوں کو معائنہ کرنے کے بعد اگر وہ حالات انتہائی خراب ہو اس مریض کا، جو طبعی مریض ہے، جسمانی جو مریض ہے، ڈاکٹر سرجن جو ہے اس کو آئی سی میں رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ جو ہے ٹھیک ہونے کے ساتھ اس کو ایمرجنسی میں اس کو داخل کریں گے، پھر اس کو جو ہے آگے وارڈ میں داخل کریں گے، پھر اس کو کیا کرے گا، وہ اس کو دوا دیں گے، پھر 1 سال تک 6 مہینے تک یہ دوائی بلا ناغہ کھائیں، اور چربی سے، نمک سے اور چکنائی سے پرہیز کریں۔ تو یوں ایک دل کے اسپیشلسٹ جو ہے اس جسمانی طبی مریض کا وہ علاج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جس مسلمان بھائی کو حضور قلب نہیں ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، ایک ایسے روحانی دل کی جو ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ، اس سے رجوع کرنا ہے۔ تو وہ آپ کے دل کو دیکھیں گے، معائنہ کریں گے، پتہ کریں گے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے بھائی تم نے تو تمہاری کمزوریاں، دل میں جو وسوسے ہیں، جو خیالات آتے ہیں حضور قلب نہیں ہونے کی جو علت ہے، وہ تم کو ظلم چھوڑنا ہوگا، تم کو تمہارے اندر دل میں منافقت ہے، نفاق کو چھوڑ دو، اچھا جی شرک ہے اس کو چھوڑ دو، تو اسی طرح جو ہے تم اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، تمہاری بیماری کی علت یہ ہے۔ تو اس طرح وہ سارے چیزوں کو بتاتے ہیں، ان چیزوں کو تم کو احتیاط کرنا ہوگا، تم توبہ طائب ہو جائیں، اور آئندہ جو ہے اللہ کے حضور طائب ہونے کے بعد جو ایسی برائیوں سے تم باز رہیں۔ پھر اس کو مزید دل کی تشفی کے لیے وہ دوائی دیں گے، یعنی کہ اسم دیں گے اس کو، باقاعدہ اسم اعظم اس کی مزاج اور اس کی دل کی بیماری کے مطابق تم یہ اسم اسما جو ہے تم 1000 مرتبہ 500 مرتبہ جو ہے اس کو استعمال کرتے رہیں، اس کو ان تسبیحات کا وظیفہ کیا کرو۔ اور اس کو مزید اگر ضرورت ہو، دل زیادہ مجروح ہے، زیادہ کمزور ہے، تو اس کو جو ہے تھیٹر میں داخل کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے، ریاضت کا جو خانقاہوں میں جو حجرے ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، ان کو 3 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے، 10 دن کے لیے، 30 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے جو ہے اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ تم وہاں پر اعتکاف کرو، ریاضت کرو، تمہارے تزکیت نفوس کے لیے اور تصفیہ قلب کے لیے، جب تک یہ نہیں کریں گے یہ میں تمہارا دل کا صحیح طرح علاج نہیں کر سکتا، ان کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو باقاعدہ جو ہے اس کو سب سے پہلا اس کو ایک شربت پلائے گا، وہ ہے توبہ کی شربت۔ وہ پلانے کے بعد اس کو بتاتے ہیں تم آئندہ جو ہے ان ظلم سے، زیادتی سے، نفاق سے، اچھا جی چغلی سے، ان برائیوں سے دور رہنا ہے، اور یہ وظیفہ ہمیشہ استعمال کرنا ہے، اور اللہ کے حضور جو ہے تم کو ہمیشہ ندامت سے استغفار کرنا ہوگا۔ تو یوں جو ہے ایک روحانی ڈاکٹر اس طرح اس مریض کی علاج کرواتے ہیں، اس کے
اس کو تزکیت نفوس اور تصفیہ قلب کرنے کے بعد اس کو فارغ کرتے رہیں کہ اب تم جاؤ، تم کو حضور قلب ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ حضور قلبی کا وہ اس کے جب میدان صاف ہو جائیں گے، حضور قلب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے دلوں میں حضور قلب نہ ہونا ہماری کمزوری ہے۔ تو ان میں سے خاص طور پر ایک دو باتیں اور بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے حضور قلب عموماً بالکل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آدمی ظالم ہو اس کے حضور قلب نہیں ہوتے ہیں، جو زیادہ رشوت کھاتے ہیں، ناجائز حرام مال کھاتے ہیں، تو ان کے لیے حضور قلب نہیں ہوتے، کیونکہ خون کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ رزق حلال و حرام میں تو اس سے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حلال سے اس کے تشریفی ہوتے ہیں اور رزق حرام سے اس کو دل میں جو ہے وہ خون گاڑھا ہوتے ہیں، اس طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح قاتل آدمی ہو بلا وجہ جو ہے کسی مسلمان کو، کسی نفس کو جو ہے قتل کرنا، تو قاتل کو جو ہے حضور قلب نہیں ہوتے ہیں، منافق کے لیے حضور قلب نہیں ہوتے ہیں، کرپشن کرنے والوں کے لیے حضور قلبی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو جنرلی چیزیں ہیں، تو جب تک ان چیزوں کا ترک نہیں کریں گے ان لوگوں کے حضور قلب تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضور قلب نہ ہونے کے جو مسائل ہیں تو وہ ایک ایسے روحانی سرجن کو تلاش کریں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ان کو تحقیق کر کے تلاش کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، پھر آپ کو اس مسئلے کا حل نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے اہم جو باتیں ہیں جو اب تک میں نے پہنچائے ہیں، جو کہ واضح رہے کہ مرکز نور بخشا کے چینل سے آپ ہمیشہ قرآن، حدیث، اسلامی معلومات، سائنسی معلومات اور تعلیمات صوفیہ نور بخشا ہمیشہ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو سننے کے لیے مرکز نور بخشا پر تشریف لے جائیں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے۔